والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. محترم سامعین، حاضرین انجمن اور میرے دینی میری بھائیوں، آج کی اس سالانہ انجمن میں میرا موضوع ہے مومنوں کی میراث نماز. محترم سامعین، اسلام کا دوسرا اہم رکن نماز ہے. مومنوں کی میراث نماز ہے. غموں کو ہلکا کر دینے کا بہترین ذریعہ نماز ہے. دل کے اطمینان کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر نماز کا تحفہ دیا. نماز کے علاوہ تمام عبادتیں زمین پر نازل ہوئی ہے. غور کر لے، توحید زمین پر، روزہ زمین پر، زکات زمین پر، حج زمین پر، مگر نماز آسمان میں. محترم سامعین، رمضان میں الحمدللہ ہماری مسجدیں آباد رہتی ہے. رمضان کے بعد ہماری مسجدیں ویران ہو جاتی ہے. افسوس، ہماری مسجدیں خالی ہو گئی. ہم دوبارہ گناہوں میں ڈوب گئے ہیں. سال بھر کے بعد پھر دیکھیں گے کہ ماہ رمضان میں شرک شیطان منا ہوا تھا، وہ اب آزاد ہو گیا ہے. ایک کہاوت ہم لوگوں پر سچ ثابت ہو رہی ہے. کہاوت ہے: افسوس آزاد ہوگا شیطان. مسجدیں ہوں گی ویران، الماری میں بند ہوں گے قرآن، گناہوں میں ڈوبے گا انسان، کیونکہ رخصت ہو رہا ہے ماہ رمضان. کچھ بھائیوں میں رمضان میں جوش کچھ زیادہ ہی نظر آتا ہے، پھر اس کے بعد وہ مسجدوں سے غائب ہو جاتے ہیں. کہاوت ہے: 1 مہینہ فل اور 11 مہینہ فل. آج مسجدوں کو شاندار بنانے کی فکر ہے، کاش کی جاندار بنانے کی فکر ہوتی. سنگ مرمر سے مسجد کی زینت نہیں، بلکہ نمازیوں سے مسجد کی زینت ہے. آج ہماری مسجدیں پکی ہوتی جا رہی ہیں، مگر نمازی کچے ہوتے جا رہے ہیں. پہلے مسجدیں کچی تھی اور نمازی پکے تھے. اقبال نے کہا تھا: مسجد تو بنا لی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. نماز نہ پڑھنے کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ نماز کی اہمیت سے ہم ناواقف ہیں. ہم تو ہر چیز میں ظاہری فائدہ دیتے ہیں. جب جنگ کے میدان میں نماز معاف نہیں ہے، اس سے بڑی اور کیا مجبوری ہو سکتی ہے. نماز کی اہمیت تو یہ ہے کہ آخری سانس تک جب تک ہوش ہے نماز پڑھنا ہے. ہم نماز کیوں پڑھے؟ ہم نماز لیے پڑھے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت نماز ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سانس رک رہی تھی، تو آپ نے سب سے زیادہ یہ وصیت کی: الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. نماز اور تمہارے مملوک. آخری وقت میں کوئی آدمی خاص ہی بات کی وصیت کرتا ہے. نماز پڑھنے سے ہمارا دنیا میں بھی فائدہ ہے، نماز پڑھنے سے ہمارے قبر میں بھی فائدہ ہے، نماز پڑھنے سے ہمارا قیامت کے دن بھی فائدہ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نماز کیوں پڑھیں؟ ہم نماز لیے پڑھیں کیونکہ میراث کا تحفہ نماز ہے. اللہ تعالیٰ نے نماز جیسے تحفے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میراث پر بلایا تھا. آج غور کر لیں، تمام عبادتیں اللہ تعالیٰ نے زمین پر فرض کی ہیں، مگر نماز کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر بلا کر فرض کیا ہے. اس سے آپ نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. ہم نماز کیوں پڑھے؟ ہم نماز لیے پڑھے کیونکہ کفر، شرک اور ایمان کے درمیان فرق کر دینے والی چیز نماز ہے. جو نماز پڑھے وہ مومن ہے، اور جو نماز نہ پڑھے وہ اپنے آپ کو مومن نہ کہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے: وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ. اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے: بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ. آدمی کفر اور شرک کے درمیان فرق کر دینے والی چیز نماز ہے. ہم نماز کیوں پڑھے؟ ہم نماز لیے پڑھے کیونکہ برائیوں سے روکنے والی چیز نماز ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے: ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. ہم نماز کیوں پڑھے؟ ہم نماز لیے پڑھے کیونکہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا بہترین ذریعہ نماز ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو، تم صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات ختم کر دینا چاہتا ہوں کہ شاعر نے کہا ہے: کس قدر تم پر گیا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے نیند تمہیں پیاری ہے، تب آزاد کا قید رمضان بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ.